مثال تو لاؤ نا. 7,50,00,000 روپے کی مالیت کے یہ 1,000 دینار ہے. 1,000 دینار 7.5 کروڑ روپے کے. یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت کوئی 1000 پتی بھی کوئی نہیں ہوا کرتا تھا, 100 پتی بھی کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. 30-40 سال پہلے لاکھ پتی کی بڑی حیثیت تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا, اجناس کا تبادلہ ہوتا تھا. میرے عثمان نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں 7.5 کروڑ روپیہ 1,000 اشرفیوں کے برابر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں گرایا. آپ نے کہا عثمان تیرے جنتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے جس نے اپنے پیغمبر سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کو حضرت عثمان جیسے رضی اللہ تعالی عنہ ہیرے عطا فرمائے. انگنت لا تعداد لا محدود بے انتہا درود و سلام ہو سید کائنات فخر موجودات امام انبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہمیشہ ہی رحمت ناصر ہوں ان لوگوں پہ جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے, اور ان لوگوں پہ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہے. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے. آج 18 ذو الحجہ ہے اور یہ دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ شخصیت ہے جن کا دامن اور جن کا باطن اس قدر پاک ہے, اس قدر صاف ہے کہ اس کی گواہی سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. ان کی تنہائیاں اتنی پاک باز ہیں کہ فرشتے ان پاک بازی کی گواہی دے رہے ہیں. یہ عثمان کون عثمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں. یہ عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. یہ اسلام وہ ہیں, انہوں نے اسلام کا جھنڈا تب تھاما جب صرف 3 مسلمان تھے. چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ عثمان وہ عثمان ہے جو جانشین رسول ہے. یہ عثمان وہ عثمان ہے جو خلیفۃ المسلمین ہے. یہ عثمان وہ عثمان ہے جو شرم اور حیا کا استعارہ ہے. یعنی اگر کہا جائے کہ شرم و حیا کس کو کہا جاتا ہے, جواب ہے کہ عثمان اس کو کہا جاتا ہے استعارہ.
یہ عثمان وہ عثمان ہے جو سخاوت کا استعارہ ہے، یہ عثمان وہ عثمان ہے جو مظلوم مدینہ ہے، یہ عثمان وہ عثمان ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان حق پر رہے گا، اس کے ساتھی حق پر رہیں گے۔ یہ عثمان وہ عثمان ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ عثمان وہ عثمان ہے جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلام میں اس قدر رتبہ بخشا کہ جن کی خلافت جو انہوں نے کی کسی اور خلیفہ کے حصے میں وہ خلافت نہ آ سکی، یعنی تقریباً 12.5 سال یہ خلیفہ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اور حضرت عثمان 12.5 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 4.5 سال خلیفہ رہے۔ یہ عثمان وہ عثمان ہے جن کے اندر بے انتہا وفاداری ہے، بے انتہا برداشت ہے، بے انتہا تحمل ہے، بے انتہا صبر ہے۔ یہ عثمان وہ عثمان ہے کہ پوری زندگی جن کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ 2 بیٹیاں دی ہیں ان کو، بیٹیوں کی طرف سے کبھی شکایت نہیں آئی کہ عثمان نے اس طرح کیا، یہ معاملہ ہے، یہ ماجرا ہے، یہ پریشانی ہے۔ اور یہ عثمان وہ عثمان ہے جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مشن تھا، جس کی پہلی اینٹ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو آگے بڑھایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اندر قوت پیدا کی، اس کو آگے بڑھایا، اور پھر اسی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھایا۔ اور ان کی شہادت کے ساتھ یہ جو اسلام کی فتوحات کا سلسلہ تھا یہ رک گیا اور فتنے بپا ہو گئے۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں سے، فسادیوں سے اور خارجیوں سے، بلوائیوں سے کہا تھا، لوگوں میری بات سن لو، اگر تم نے مجھے شہید کیا تو زندگی بھر ایک جھنڈے کے نیچے تم جہاد نہیں کر سکو گے، اگر تم نے مجھے شہید کیا تو زندگی بھر ایک جگہ پہ تم نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا، فتنوں کا دروازہ کھل گیا اور ہر قسم کے فتنے اندرونی اور بیرونی یہودی انہوں نے اپنے اعلیٰ کاروں کو متحرک کیا۔ عبداللہ بن سبا جو ایک گھناؤنا کردار ہے اور جس کا تذکرہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، جس کو یہودی لابی نے اسلام کے خلاف کھڑا کیا۔ اور یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تحمل تھا کہ صحابہ کرام آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ عثمان ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، بلکہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ امام ابن شبہ ان کی ایک کتاب ہے بڑی ہی مستند، تاریخ المدینہ، 4 جلد، صفحہ نمبر 1208 پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ بلوائیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے،
کہ آپ اجازت دیں ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. قریشی ہے. آپ نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الائمۃ من قریش، کہ جو قائدانہ صلاحیتیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قریش کے اندر رکھی ہے کسی اور کے اندر نہیں رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہے، ابو بکر بھی قریشی ہے، عمر بھی قریشی ہے، عثمان بھی قریشی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ بھی قریشی ہے. بعد میں حسن تشریف لائے وہ بھی قریشی تھے، حسین تشریف لائے وہ بھی قریشی تھے، حضرت امیر معاویہ تشریف لائے رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی قریشی تھے. اور دنیا نے مشاہدہ کیا کہ قریش کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکے. میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ کتاب ڈاکٹر سلابی کی دیکھ رہا تھا، 500-600 صفحات پر مشتمل ہے. عجب ایک حیرت ہوتی ہے کہ اتنی عظیم الشان شخصیت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے گونا گون صلاحیتوں سے ان کو مالا مال کیا ہوا تھا. یہ عثمان وہ عثمان، میں عرض کر رہا ہوں، تحمل اتنا ہے، برداشت اتنی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین اجازت دیجیے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ کیا یاد رکھیں گے، یہ خارجی اور بلوائی جنہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی کیا مجال ہمارے گھروں میں آ کر ہم سے لڑائی کریں. ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے مخالفین کے بڑے بڑے برج الٹا دیے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، اعصم علی من کان لنا علیہ سمع و طاعہ. لوگوں جو میری بات سن رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ امیر المؤمنین کی بات ماننا فرض ہے، میں اس میں یہ لازم کرتا ہوں کہ وہ اپنا ہاتھ اسلحے سے روک لے اور خود وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے. فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِي غِنَاءَ الْيَوْمِ مَنْ كَفَّ يَدَهُ وَسِلَاحَهُ. آج مجھے وہ بندہ سب سے زیادہ فائدہ دے گا جس نے اپنے ہاتھ کو روکا، اپنے اسلحے کو روکا. میں لڑائی نہیں چاہتا، مدینے کا اس قدر احترام ہے، میں لڑائی نہیں چاہتا. اور پھر لوگوں کا یہی مقصد تھا ان خارجیوں اور بلوائیوں کا کہ جو مدینے کی ایک ریاست ہے اور جو مدینے کی ایک عظمت ہے، جو دار الخلافہ ہے، اس کو ختم کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق یہیں پر خلیفہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہیں پر خلیفہ، حضرت عثمان بھی یہیں پر خلیفہ. کیا کیا جائے جی؟ عراق جا کر کوفہ کو دار الخلافہ قرار دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حالات ایسے پیدا کیے کہ ان کو وہاں پر جانا پڑا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوئی بندہ میری خاطر لڑائی نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جب بلوائی ان کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تب بھی صحابہ کرام کو منع کیا کہ تم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا. اور اس کے پیچھے ایک وجہ تھی. وہ وجہ کیا تھی؟ جامع ترمذی کی روایت ہے 3705 نمبر پہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عثمان انہو لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لہم. عثمان، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے سر کے اوپر خلافت کا تاج رکھیں گے، آپ کے کندھوں پہ امارت کا بوجھ آئے گا،
لوگ چاہیں گے، بلوائی چاہیں گے اور تخریب کار چاہیں گے، دسیسہ کار چاہیں گے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، عثمان میں تمہیں منع کر کے جا رہا ہوں، خلافت نہیں چھوڑنی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کا مشورہ ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی کہا، اللہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ خلافت چھوڑ دیتے ہیں کیا آپ موت کے منہ سے بچ جائیں گے؟ کہنے لگے نہیں، موت کا وقت مقرر ہے۔ کہا پھر خلافت نہ چھوڑیے۔ نمبر 2، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو شہید ہی کر ڈالیں گے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے، کیا ایسے ہی ہے؟ امیر المؤمنین فرمانے لگے جی بالکل ایسے ہی ہے۔ فرمایا پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو تلقین کی ہے کہ عثمان خلافت نہیں چھوڑنی، اس سے دستبردار نہیں ہونا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر موجود ہے، باغ کے پھاٹک کے اوپر، گیٹ کے اوپر دستک ہوئی، آپ نے کہا دروازہ کھولو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت دو۔ کس نے آنا تھا؟ وہی آتا ہے جس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ایک روح ہے جو 2 جسموں کے اندر موجود ہے، اور دوسرے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ پتہ ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، میرے پیچھے ابو بکر نہیں آنا ہے۔ پھر دستک ہوئی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، باغ کا پھاٹک کھولیے اور جنت کی بشارت دے دیجئے۔ کون آیا؟ وہ آیا جس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اس ہستی کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ لا۔ ابو موسیٰ اشعری اب بھی گیٹ کھولو اور جو آنے والا ہے اسے جنت کی بشارت دو، اور کہا کہ آپ پہ ایک مصیبت آئے گی، آپ پہ ایک پریشانی آئے گی، لیکن اس کے باوجود آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ عثمان وہ خلیفہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا ومن تبعہ یومئذ علی الہدی او الحق۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب فضائل الصحابہ میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں حضرت عثمان اور حضرت عثمان کے ساتھی حق پر ہوں گے، یہی ہدایت پر ہوں گے، دوسرے لوگ باطل پر ہوں گے، دوسرے لوگ ظلم پر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مجھے حدیث یاد آ گئی، اس کو بھی امام احمد نے فضائل الصحابہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گرمیوں کا موسم ہے، مسجد نبوی سے گزر رہے ہیں، چہرے کو ڈھانپ رکھا ہے رومال کے ساتھ۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو آدمی مقنع جس نے نقاب کیا ہوا ہے اور دھوپ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ مکمل طور پہ ڈھانپا ہوا ہے، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، اٹھ کر اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، ان کو چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی یہ حضرت عثمان تھے،
آپ نے عثمان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہاں عثمان حق پہ ہوگا، عثمان ہدایت پہ ہوگا، عثمان ہی صحیح رستے پر ہوگا۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی میں بشارت دی تھی۔ یہ وہ سبب تھا جس سبب کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں مدینے رہوں گا۔ مشورہ دیا گیا اب مکہ مکرمہ تشریف لے جائیے، وہاں حرم ہے، شاید لوگ حرم کا احترام کر لیں۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں دارالہجرت کو نہیں چھوڑنے والا، اس مدینے ہی کے اندر میری موت واقع ہوگی۔ کہا گیا آپ اس طرح کیجئے ملک شام چلے جائیے، وہاں پہ آپ کے قریبی رشتہ دار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں جو ان بلوائیوں سے نپٹنا بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ کہا کہ میں ملک شام بھی نہیں جانے والا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی جگہ پہ جام شہادت نوش کیا۔ اور یہ وہ عثمان بلوائیوں سے کہتے ہیں کہ لوگو تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، اسلام کے لیے میری کیا کیا خدمات ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے لوگوں یہ وہی مدینہ ہے جس میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، بے انتہا مہنگا پانی ملتا آپ کو، اور ایک خطیر رقم خرچ کر کے کس نے اس کنویں کو لوگوں کے لیے وقف کیا تھا؟ عثمان کا نام آ رہا ہے۔ یہ مسجد جہاں میرے لیے نماز پڑھنے پہ پابندی ہے، اس کی توسیع کس نے کی ہے؟ نام آئے گا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آئے گا۔ لوگوں میں تمہیں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جب جنگ تبوک کا موقع آیا تو جہاد فنڈ کس نے دیا تھا؟ عثمان نے دیا تھا۔ اور یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، لوگ کہہ رہے ہیں عثمان آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، مسجد کی توسیع بھی آپ نے کی، کنواں بھی آپ نے خرید کر دیا۔ جیش الاسرہ غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے تنگی والا لشکر، اس لشکر میں بھی سب سے زیادہ خرچ آپ نے کیا، 30,000 صحابہ کرام کا یہ لشکر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تھی جو مدینہ منورہ سے ملک شام کی سرحد پر لڑی جانی تھی۔ 30,000 میں سے 10,000 بندوں کے لیے، یعنی لشکر کے تیسرے حصے کے لیے خرچے کا انتظام کیا تو میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ عثمان تو کس قدر خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد فنڈ کا اعلان کیا، صحابہ اکرام آگے بڑھے، حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے، گھر کا پورا سامان لا کر دیا، حضرت عمر نے آدھا لا کر دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہت سارا سامان لا کر دیا، 60 صحابی تھے، عید کے خطبے پہ میں نے ان کا ذکر کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 اشرفیاں جس کو دینار کہا جاتا ہے وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3701 نمبر پہ، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں، فرأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا۔ عثمان یہ تم نے جو 1000 اشرفیاں میری جھولی میں لا کر گرا دی ہے، یہ تیری اتنی بڑی نیکی ہے،
عثمان تو جتنا مرضی بڑا گناہ کر لے، کوئی گناہ تجھے جنت سے نہیں روک سکتا. ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا. عثمان آج کے بعد نیکی کرنا چھوڑ دے، آج کی تیری یہی نیکی تیرے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1000 دینار کی کیا وقت ہے. میں آپ کو بتائے دیتا ہوں 1000 دینار کی کیا وقت ہے. اگر کسی آدمی کے پاس 20 دینار، صرف 20 دینار موجود ہو، 20 دینار کسی آدمی کے پاس موجود ہو، اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. 20 دینار. آپ خود اندازہ لگائیں، یعنی 20 دینار ہمارے پاکستانی تقریباً 15 لاکھ بنتا ہے. 15 لاکھ. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 1000 اشرفیہ دی ہے، اگر سونے کا 2 لاکھ روپے فی تولہ ریٹ مقرر کیا جائے تو میرے عثمان نے 7 کروڑ 50 لاکھ روپیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں گرا دیا ہے. اور یارو کوئی مثال تو لاؤ نا. 7 کروڑ 50 لاکھ روپے کی مالیت کے یہ 1000 دینار ہیں. 1000 دینار 7.5 کروڑ روپے کے. یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت کوئی 1000 پتی بھی کوئی نہیں ہوا کرتا تھا، 100 پتی بھی کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. 30-40 سال پہلے لاکھ پتی کی بڑی حیثیت تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا، اجناس کا تبادلہ ہوتا تھا. میرے عثمان نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں 7.5 کروڑ روپیہ 1000 اشرفیوں کے برابر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں گرایا. آپ نے کہا عثمان تیرے جنتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے. کوئی مثال تو لاؤ نا. اس زمانے میں 1450 سال پہلے کی بات ہے. اور صرف اسی پر بس نہیں، امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 940 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. آپ نے کہا جب 1000 اشرفیہ انہوں نے پیش کی، آپ نے کہا ہمیں اور ضرورت ہے، ہمیں اور ضرورت ہے. 30,000 کا لشکر جرار ہے جس کو تیار کرنا ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہے، دشمن بھی طاقتور ہے، عیسائیوں سے مقابلہ ہے، سخت ترین موسم ہے، سواریوں کی ضرورت ہے. پوری سورہ توبہ غزوہ تبوک سے بھری پڑی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختلف جگہوں کا ذکر کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میری طرف سے، 200 اونٹ میری طرف سے، 300 اونٹ میری طرف سے. چلتے چلاتے 940 اونٹ میری طرف سے. 940 اونٹ، اگر ایک اونٹ 3 لاکھ کا لگا لیں، 28 کروڑ 20 لاکھ روپیہ یہ اونٹوں کی مد میں بنتا ہے. 28 کروڑ 20 لاکھ روپیہ. کوئی مثال تو لاؤ اس زمانے کی، کوئی مثال تو لاؤ اس زمانے کی. اور اس کے ساتھ 60 گھوڑے دیے. تقریباً یہ جو ساری مالیت ہے، گھوڑا بھی میں نے 3 لاکھ کا اس کو اکاؤنٹ کیا ہے، 36 کروڑ روپیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ جیش العسرہ کے اندر خرچ کیا ہے، غزوہ تبوک کے اندر خرچ کیا ہے. بلوائیوں کو کہتے ہیں لوگوں میرا کیوں خون بہانا چاہتے ہو؟ میں نے اسلام کے لیے کیا خدمات سر انجام نہیں دی. اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے، جہاں پہ ضرورت ہو بات بتانے کی وہاں پہ جائز ہے.
کوئی دینی مصلحت ہے، کوئی دینی تقاضا ہے، کوئی شرعی تقاضا ہے، وہاں پہ اس کا اظہار کرنا جائز ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی تعجب، کوئی کبر، کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہوتی، کوئی فخر نہیں پیدا ہوتا، ریاکاری کا خطرہ نہیں ہے، تو جائز ہے۔ اس کی دلیل خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے واقعے کے اندر ہی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور واقعہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2401 نمبر پہ، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، آپ کی پنڈلی مبارک سے یا ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی رشتے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، حضرت عمر بھی رشتے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد ہیں۔ جب حضرت عثمان کی باری آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان آئے آپ نے کپڑا سیدھا کیا، یہ آپ نے فرق کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، الاستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ عائشہ، عثمان کا باطن اتنا پاک ہے، اس کی تنہائی اتنی عمدہ ہے کہ اللہ کے جو نوری فرشتے ہیں وہ نوری فرشتے بھی عثمان کا حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ عثمان کا حیا کروں؟ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف کی ہے، جانتے ہیں کہ اس تعریف کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر کوئی فخر پیدا نہیں ہوگا، کوئی اپنی نیکی کا یعنی کوئی ایسا جذبہ پیدا نہیں ہوگا جو ریاکاری کے اوپر ابھارے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لوگو تم مجھے کیوں اذیت دینا چاہتے ہو، میرے قتل کے کیوں درپے ہو؟ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اسی جماعت کے ساتھ، حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ، حضرات تابعین کے ساتھ، جن پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی، ان کے احسان ہوئے، جو اللہ کے چیدہ چنیدہ منتخب کردہ بندے تھے، اللہ قیامت کے روز انہی کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ اللہ ہم انہی کا نام تیرے بندوں کو سناتے ہیں، جنت میں بھی انہی کے ساتھ داخل فرما دینا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر جمیع المسلمین۔